السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ سامعین کرام، ایمان بالآخرہ کے تحت ہماری گفتگو میدان محشر میں بروز قیامت اللہ کے پاس شفاعت ہوگی تو کون سی ہوگی اور کون سی نہیں ہوگی، یہ گفتگو جاری ہے۔ اور اس کے آغاز میں کئی باتوں پر توجہ دلائی جا چکی ہے کہ شفاعت دو قسموں کی ہے۔ ایک تو وہ جو اللہ کی اجازت سے کی جائے گی، اس کی کم از کم دو شرطیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، اور دوسرے ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کو پسند کرے گا، جن سے راضی ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، دلائل کی روشنی میں ہم نے یہ جانا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو اہل اخلاص اور اہل توحید ہوں گے۔ جو شرک پر مرنے والے ہیں انہیں اجازت کے ساتھ بھی شفاعت کی سعادت حاصل نہیں ہوگی، ان کے لیے اللہ کی جانب سے شفاعت کی اجازت ہی نہیں ملے گی۔ جن شفاعت کی اجازت ملے گی ان کا تذکرہ ہم نے گزشتہ درس میں تھوڑا سا شروع کیا تھا۔ پہلی شفاعت جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے حساب و کتاب کی سفارش، جیسا کہ بیان کیا گیا حدیث شفاعت میں، لمبی حدیث میں، کہ کچھ لوگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس جائیں گے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، ان کے بعد حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، ان انبیاء کرام کے پاس سے ہوتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے حالات بڑے شدت اختیار کر چکے ہیں، لہٰذا آپ اپنے رب سے اجازت یہ دعا کیجئے، درخواست کیجئے کہ ہمارا حساب و کتاب ہو جائے۔ آپ مقام محمود پر تشریف لائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، حمد و ثنا کریں گے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے جب یہ کہا جائے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، دعا کیجئے، آپ کی دعا قبول کی جائے گی، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، تب آپ لوگوں کے لیے حساب و کتاب کی سفارش کریں گے۔ یہ پہلی شفاعت ہوگی اور یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، جس میں دیگر انبیاء معذرت کریں گے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے۔ اس میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سارے انسانوں کے مقابلے میں اعلیٰ اور بلند ثابت ہوتا ہے، وہیں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سفارش صرف اپنی مرضی سے بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں کریں گے، آپ کو اجازت دی جائے گی تب کریں گے، اور اس سفارش کے لیے بھی آپ کے لیے حد مقرر کی جائے گی۔ یہ سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگی۔ اسی طرح دوسری سفارش جس کی اجازت ملے گی اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، وہ ہے آپ کی شفاعت اہل جنت کے لیے، جنت والوں کے لیے، کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس پر متعدد روایات ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ الگ سند کے ساتھ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کئی روایتیں نقل کی۔ جیسے ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول الناس یشفع فی الجنہ، میں لوگوں میں سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا شخص رہوں گا جو جنت میں داخلے کے سلسلے میں سفارش کرے گا۔ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا، اور ایک خصوصیت آپ کی اپنی یہ بھی بیان کی اسی کے ساتھ کہ میری یہ خصوصیت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان میں متبعین کے اعتبار سے، یعنی اتباع کرنے والوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ تعداد میری ہوگی۔ یعنی انبیاء کے پیروکار اور ایمان لانے والے جو گزرے ہیں ان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ کی اتباع کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ یہی روایت دوسرے الفاظ سے یوں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت انس ہی راوی ہیں، کہ آپ فرماتے ہیں، انا اکثر الانبیاء تبعی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن انبیاء میں متابعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اکثریت والا رہوں گا۔
وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں جو جنت کے دروازے کو دستک دے گا۔ تیسری روایت صحیح مسلم ہے، انہی سے روایت ہے کہ انا اول شفیع فی الجنہ، میں جنت کے بارے میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا رہوں گا۔ لم یصدق نبی من الانبیاء ما صدقت، جتنی انبیاء میں سے میری جتنی تصدیق کی گئی ہے کسی اور نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی، یعنی اتنے آپ پر ایمان لانے والے انبیاء پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ وَأَنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، اور انبیاء میں سے بعض نبی ایسے بھی ہیں کہ ان پر ایمان لانے والے، ان کی تصدیق کرنے والے ان کی قوم سے صرف ایک انسان تھا، ایک آدمی تھا۔ یہ سب کے سب روایتیں جو میں نے پیش کی صحیح مسلم کی ہے، اور ایک وہ لمبی حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ قیامت کے دن آئیں گے، لوگ مختلف، یہاں بھی تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہو کر مختلف انبیاء کے پاس سے آئیں گے اور آپ کے پاس آ کر کہیں گے آخر میں کہ آپ جنت کے دروازے کو کھلوائیے۔ اس روایت میں بھی کئی ایسی باتیں ہیں جو قابل ذکر ہے، لیکن دوسرے مضامین میں اس کا تذکرہ ہوا ہے یا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سامنے آئے گا۔ ہر انسان جن کی عبادت کرتا تھا اپنے اپنے معبود کے ساتھ میں وہ الگ الگ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسری شکل میں مومنوں کے سامنے آئے گا، پوچھے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہے گا میں تمہارے رب ہوں، کہا ہم آپ کو نہیں پہچان رہے۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی شکل میں آئے گا جس سے مومنین پہچانیں گے، اور پھر مومنین اللہ تعالیٰ کے پیچھے جائیں گے۔ اور پھر مزید تفصیلات ہیں، اس میں پل صراط وغیرہ کا بھی تذکرہ ہے، لمبی روایت ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ان روایتوں سے پتہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے بھی سفارش کا حق، یعنی آغاز ہوگا دخول جنت کا تو سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگا۔ آپ سب سے پہلے اس کی سفارش کریں گے، آپ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ امتوں میں سب سے پہلے جو امت جنت میں داخل ہوگی وہ امت محمدیہ ہوگی۔ تیسری سفارش، یہ دونوں سفارشیں خاص ہیں، اور ان میں سے ایک سفارش وہ ہے جو عذاب میں تخفیف کے لیے کی جائے گی، کہ جہنم میں جانے والا انسان جہنم میں تو چلا جائے لیکن اس کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جائے جو جہنم کا مستحق ہو چکا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنے چچا ابو طالب کے لیے ہوگی کہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں نرمی اور تخفیف برتی جائے۔ بڑی عبرت کا اور توجہ کا مقام ہے، ہم غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، ان کے بارے میں یہ بات بخاری مسلم اور تواتر کے درجے سے حدیثوں میں ثابت ہے کہ ان کی موت کفر پر ہوئی۔ روافظ اور شیعہ کھینچتان کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ وہ حضرت علی کے والد ہیں، اور پھر ایک دلیل یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں ولادت ہونے کے بعد آپ کی پرورش و پرداخت ابتدا میں ابو طالب ہی نے کی، انہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی، لہذا وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابو طالب بھی اہل ایمان میں سے تھے۔ اور اس سلسلے میں آنے والی بخاری اور مسلم کی بالکل ثابت شدہ مضبوط ترین روایتوں کو جھوٹی اور من گھڑت کہہ کے رد کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ قرآن میں بھی اس مضمون کی طرف اشارہ کرنے والی باتوں کی گویا تعویل کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ابو طالب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے چچا تھے، 10 چچا تھے آپ کے 10 چچا تھے، ان میں سے 4 کو اسلام ملا، باقی 6 جو تھے وہ آپ کی بعثت اور آپ کے نبی بننے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ 4 زندہ رہے آپ کی زندگی میں، 2 کو ایمان کی توفیق ملی، 2 کفر پر مرے۔ جو 2 کافر رہے اور کفر پر مرے ان کو ہم اور آپ جانتے ہیں، ایک ابو لہب اور دوسرے ابو طالب۔ ابو لہب کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور نبوت کے بارے میں واضح طور سے دشمنوں کے جیسا تھا۔ ائمہ کفر میں سے ایک، کفر کے سرداروں میں سے ایک سردار،
جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے، آپ کی دعوت کو روکنے، آپ کو اذیت و تکلیف دینے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، بہت ستایا، اتنا ستایا خود اس نے نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی ام جمیل اور اس کے بیٹے نے بھی ستایا، جو اللہ کے رسول کی بد دعا سے ایک شیر کا شکار بنا سیرت کی کتابوں کے مطابق۔ اور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل، ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں قرآن کی پوری ایک سورہ نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ۔ ابو لہب کی بھی تباہی اور ہلاکت کا اعلان تھا، اس میں پیشین گوئی بھی تھی اور خبر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے شوہر کا ساتھ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں پیش رہا کرتی تھی، اسی لیے اس کو کہا حمالۃ الحطب۔ جہنم میں بھی وہ جو ہے ایندھن اور لوہے کے رسیوں سے جو ہے کھینچ کر اپنے شوہر پر جو ہے وہ عذاب کے اندر اضافہ کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا یہ تھے ابو لہب، دوسرے چچا ابو طالب، جن کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ابو طالب کا ابو لہب کے مقابلے میں معاملہ اس لیے بہتر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ جو ہے دفاع کرتے تھے، ان کی نگرانی اور حفاظت کی کوشش کرتے تھے، دنیاوی اعتبار سے آپ کی پشت پناہی کیا کرتے تھے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ ان کو توفیق نہیں ملی۔ اگر ابو طالب بھی مسلمان ہو گئے ہوتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسی وجہ سے ان کو توفیق نہیں ملی، یہ اس کے ایک فائدے اور حکمت کی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہو گئے ہوتے ابو طالب بھی، تو کفار مکہ، سرداران قریش آپ کے بھی جگری جانی دشمن بن گئے ہوتے، سخت دشمن بن کے آپ کی بھی مخالفت کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود ایمان نہ لانے کی وجہ سے اہل قریش میں، سرداران قریش میں ان کی ایک بڑی عزت تھی کہ بھتیجے پر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور باپ دادا کے دین پر قائم ہیں۔ اس اعتبار سے ان کا لحاظ کرنے پر، ان کے مقام و مرتبہ اور سماجی رسوخ کو قبول کرنے پر وہ مجبور بھی تھے، اور اسی کی بنیاد پر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ دفاع کرنے کے زیادہ لائق بن جاتے تھے۔ چنانچہ یہ دوسرے ابو طالب تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، احسان کیا، جن کے کارنامے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک بڑا مشہور ہے۔ جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا شیب ابی طالب، وہ گھاٹی جو ابو طالب کے نام سے ہی منسوب ہو گئی، اس میں 3 سال تک مسلمان جو بھی ایمان لائے تھے وہ سماجی مقاطعہ، جس کو ہم بائیکاٹ کہتے ہیں، کو جھیل رہے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار بھی بعض آپ کے ساتھ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، ان میں سر فہرست ابو طالب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل مقام پر ساتھ دیا آپ نے۔ لیکن جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ بڑی کوششوں کے باوجود آخر وقت میں بھی، آپ نے اس سے پہلے یہ روایت میں بیان کر چکا ہوں، آخر وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، لیکن ابو طالب کو اس بات میں عار محسوس ہوئی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہ عبد المطلب یعنی اپنے باپ کے دین پر ہیں۔ سے یہ بھی پتہ چلا کہ عبد المطلب کا جو دین تھا وہ شرک اور کفر والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ملت ابراہیمی والا دین نہیں تھا، اور اس پر ان کی وفات ہوئی۔ جو 2 چچا، ضمن میں تذکرہ کر دوں کہ جو 2 چچا ایمان لائے وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور دوسرے حضرت حمزہ جن کو ہم امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ ان دونوں میں حضرت امیر حمزہ کا درجہ اہل علم بیان کرتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک حضرت عباس سے زیادہ اونچا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ابتدائی دور میں مکہ کے زمانے میں ایمان لائے، سابقون الاول، ان کو سبقت حاصل ہے۔ دوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسد اللہ کا لقب دیا پہلے، اور احد میں جب آپ کو شہید کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مستدرک حاکم اور دوسری روایتوں میں موجود ہے، اور شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اسے اپنی صحیحہ میں ذکر کیا ہے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء کا لقب دیا، شہداء کے سردار. تو امیر حمزہ کا یہ مقام اونچا تھا. جہاں تک ابو طالب کی بات ہے، ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ضرور کیا کرتے تھے، ساتھ بھی دیا کرتے تھے، لیکن آپ پر ایمان نہیں لائے. اب قیامت کے دن آپ کو یہ اجازت ملے گی کہ ان کے حق میں عذاب میں تخفیف کی درخواست کریں، گزارش کریں اللہ تعالیٰ سے. ہاں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بارے میں گزارش کریں گے، اور اہل جہنم میں ان کا عذاب ہلکا یا دیگر کفار و مشرکین میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں موجود ہے. لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گزارش اور درخواست اس لیے نہیں ہوگی کہ ابو طالب آپ کے چچا ہے، اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت داری کی وجہ سے ملے گا، نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ساتھ دیا کرتے تھے، آپ کا دفاع کیا کرتے تھے، رشتے تعلق کی بنیاد پر نہیں. رشتے تعلق کی بنیاد پر، جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں ذکر کیا، صحیح مسلم میں ہے کہ آپ اپنے والد کا بھی دفاع نہیں کر پائیں گے، سگے باپ کا. پوچھنے والے ایک صحابی سے کہ میرے والد کہاں ہیں، آپ نے کہا جہنم میں. ان کو واپس بلا کر پھر کہا کہ تمہارے والد اور میرے والد دونوں جہنم میں. تو آپ اپنے والد کے لیے بھی سفارش نہیں کر سکیں گے. آپ ابو لہب کا تو واضح معاملہ ہے، ہاں، اور دوسرے مشرکین کا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا ایک مرتبہ کہ کیا عبداللہ بن جدعان، یہ بھی صحیح مسلم میں، جو جاہلیت میں بڑا اچھا انسان تھا، یہ وہی شخص تھا جس کے گھر میں حلف الفضول منعقد ہوئی تھی کہ مکہ میں آنے والوں کا ہم لوگ دفاع کریں گے، ان کی نگرانی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی نہیں تھے، لیکن آپ شریک ہوئے تھے، اور نبوت کے بعد بھی آپ کہا کرتے تھے کہ اگر ویسا کوئی معاہدہ ہوگا تو آج بھی میں اس میں شریک ہوں گا. یعنی غیر مسلموں کے ساتھ مظلوموں کو ان کا حق دلانے اور ان کو ظلم سے بچانے کے لیے میں آگے آگے رہوں گا، چاہے غیر مسلموں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. اسی کے گھر میں عبداللہ بن جدعان. تو پوچھا گیا کہ وہ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا عبداللہ بن جدعان، تو کیا یہ چیز اس کو فائدہ دے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنفعہ، نہیں، اس کی یہ نیکیاں اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین او کما ورد فی الحدیث، کہ پروردگار قیامت کے دن میرے گناہ کو معاف کر دینا. یعنی وہ رب کو کی توحید کو نہیں مانتا تھا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں. یہ بنیادی مسئلہ دین کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. اس کے جہالت جائز نہیں ہے کہ اگر آپ کا ایمان، آپ کی توحید صحیح نہیں ہے تو آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، روز تہجد پڑھیں، کبھی قضا نہ ہو. فرض چھوڑیے تہجد، اگر آپ شرک اکبر کے مرتکب ہیں تو یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں. قرآن حدیث کی بہت سی دلیلیں اس پر وارد ہیں. ہماری گفتگو یہاں یہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی سفارش کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اہل جہنم میں یا کفار و مشرکین کے بیچ. بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت کے ایک الفاظ میں یہاں پیش کروں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ روایت کرتے ہیں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. ایک چچا دوسرے چچا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، حل نفعت ابی طالب، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی فائدہ دیا یا دے پائیں گے؟ ہاں، حل نفعت ابا طالب بشیء، کیا آپ سے کچھ فائدہ ہوگا ابو طالب کو؟ فإنہ کان یحوتک ویغضب لک، اس لیے کہ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، آپ کا دفاع کیا کرتے تھے. یحوتک، حاتا یحوت مطلب آپ کو گھیرتے تھے، نگرانی کرتے تھے، اور یغضب لک آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے، مطلب آپ کا دفاع کیا کرتے تھے. ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. دیکھیے اب حضرت عباس نے وجہ بھی بتائی کہ ٹھیک ہے وہ کفر پر مر گئے، لیکن آپ کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرتے تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے، تو کیا یہ چیز ان کو فائدہ پہنچائے گی یا آپ کے ذریعے سے ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے کہا ہاں، ہوا فی ضحضاح من النار، ہاں وہ جہنم کے بالکل کنارے کے حصے میں ہوں گے، آگ کے کنارے کے حصے میں. ضحضاح کہتے ہیں تھوڑے پانی کو. ہاں، پا بلب، یعنی کیا کہتے ہیں، اتنا پانی جس کے اندر پیر کا ٹخنوں تک کا حصہ ڈوب جائے. ندی کے کنارے اگر آپ اندر جائیں
تو زیادہ گہرائی میں جانے سے پہلے کنارے کے حصے پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو صرف پیر پانی میں جاتا ہے، زمین کا حصہ قریب ہوتا ہے، ہاں، تو اس کو کہتے ہیں زحزح، کنارے کا پانی، تھوڑا پانی. تو یہ آگ کے لیے یہاں استعمال کیا گیا کہ حضرت ابو طالب کے لیے جہنم کا وہ حصہ ہوگا، وہ طبقہ ہوگا جہاں آگ صرف ٹخنوں تک پہنچے گی. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا جملہ ہے وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے. ایمان ہو، اللہ کا خوف ہو، جہنم اور اس کے عذاب کی سختیوں پر یقین ہو تو آدمی یہ سن کر تھرا جائے، لرز جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اس سے اندازہ لگائیے وہ لوگ جو بابا بزرگوں اولیاء صالحین کی سفارش پر غلط مشرکین کی طرح عقیدہ رکھ کر ان کی قبروں کی زیارتیں کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، بچ جائیں گے. سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بارے میں نے اس سے پہلے روایت پیش کی، ان کی وفات کے بعد جب کلمہ نہیں پڑا تو آپ نے یہ کہا کہ میں دعا کروں گا. اس سے بھی منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعا کریں، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار. یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے. کتنا صاف بیان ہے، سورہ توبہ کی تو آیت ہے، جا کے قرآن میں دیکھیے. دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سگے چچا، اپنی سگی والدہ، اپنے سگے والد کے حق میں دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا گیا. تو قیامت کے دن ان کے لیے سفارش کر پائیں گے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ دنیا میں جس طرح لوگ سفارش کرتے ہیں، کیا اللہ کے پاس ویسی سفارش ہوگی؟ کتنا صاف معاملہ ہے قرآن حدیث کا. لوگوں نے گھما پھرا کے خود گنجلک کر دیا، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا، فریب میں ڈالا، اور غلط عقیدہ اختیار کر کے خوش فہمی میں جی رہے ہیں. آنکھیں کھولیں، بیدار ہوں، اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر نگاہ ڈالیں. کتنی صاف صاف تعلیم ہے. اس سے پہلے یہ بھی گزرا کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے. خلیل الرحمان، اللہ کے خلیل، رحمان کے خلیل نہیں بچا پائیں گے. تو کون سا بابا بزرگ اور ولی ہے جو حضرت ابراہیم اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر لوگوں کو بچا لے، ان کی سفارش کر لے گا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. بخاری اور مسلم کے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والے ابو طالب ہوں گے، جن کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. دوسری روایتوں میں ہے یغلی منہما دماغہ، دو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جس سے ان کے دماغ کی ہڈیاں کھولے گی، ابلے گی، جیسے پانی ابلتا ہے، کھوپڑی ابلے گی. وہاں کھوپڑی ابلے گی. آدمی سوچتا ہے کہ یہاں دنیا میں تو اتنے پرسنٹ میں جل جاؤں تو مر جاتا ہوں، اور مر جانے کے بعد ان کو ایسا لگتا ہے کہ احساس ختم ہو جاتا ہے. تو جہنم میں بھی احساس ختم ہو جائے گا، جلنے کی عادت پڑ جائے گی، اور جلتے جلتے جلنے کی عادت پڑ گئی تو کوئی بات نہیں. نہیں، یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے. قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، ہاں، بلکہ ان کے عذاب میں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوگا. کہ میں اپنے الفاذ میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کئی جگہ کئی انداز میں کہا ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب بھی ان کی چمڑیاں کھالیں جھلس جائے گی، ہم نئی چمڑیاں اور کھالیں پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. شفاعت کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف شفاعت کا تذکرہ کروں. اہل علم نے یہ بیان کیا کہ یہ سفارش بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگی، اور وہ بھی ابو طالب کے بارے میں. ابو طالب کے لیے یہ سفارش ہوگی، لیکن یہ سفارش ابو طالب کو جہنم سے نکالنے کے لیے نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا آپ کی گزارش ان کے لیے جہنم سے نکالنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی. فما تنفعہم شفاعت الشافعین. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو سفارش کرنے والوں کی سفارش جہنم کے عذاب سے نکلنے میں کوئی فائدہ نہیں دے گی. ہاں، یہ ابو طالب کا معاملہ دلیلوں سے، نصوص ثابتہ سے واضح اور ثابت ہے کہ ان کے لیے عذاب میں تخفیف صرف ہوگی، ہلکا عذاب ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. میں نے تھوڑی سی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی. شیخ ابن عثیمین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ عبرت کا سامان ہے، قابل غور ہے.
اسی طریقے سے ایک سفارش وہ ہوگی کہ جو شخص جہنم کا مستحق ہو چکا ہوگا اہل ایمان میں سے، اہل ایمان میں سے جو جہنم کا مستحق ہو چکا ہوگا اس کے لیے سفارش ہوگی۔ یہ سفارش تمام انبیاء، صدیقین اور اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کریں گے ہی، دوسرے انبیاء، صدیقین اور اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کی اجازت سے یہ سفارش کریں گے۔ ہاں، اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ایک وہ جو جہنم میں داخلے سے پہلے سفارش پا کر داخلے سے بچ جائیں گے، ایک وہ جو جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور بعد میں اللہ کی اجازت ملے گی اور ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ ہاں، چنانچہ جو لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کے حق میں یہ سفارش ہوگی، انبیاء کی، صدیقین کی، ملائکہ، فرشتوں کی بھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تو یہ ان کے حق میں جب سفارش ہوگی تو ان کو بچا لیا جائے۔ شیخ ابن عثیمین نے اس کی مثال دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عام مومنین دنیا میں کسی مسلمان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں تو یہ دعا ان کے لیے بچاؤ کا، جہنم سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، بن سکتی ہے۔ جیسے صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ہے، اس کے جنازے میں اگر 40 ایسے افراد شریک ہوں، 40 ایسے افراد جنہوں نے شرک نہ کیا ہو۔ اہل توحید کے درمیان رہنے کی دیکھیے ایک فضیلت ہے، آپ ایسی جگہ رہے کہ آپ کے جنازے میں توحید والے شریک ہوں، قرآن و حدیث کو ماننے والے، وہ لوگ جو شرک نہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی مسلمان ہے جس کے جنازے میں 40 لوگ ہیں جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے، یعنی وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ان لوگوں کو جو آپ کی حیات طیبہ میں گزر گئے، بہت سارے دیگر مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں خیر کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی دعا سے ان کی بخشش ہوگی، ان کو جنت میں داخلہ ہوگا۔ یہ دنیا میں گویا ہوا۔ ایسے ہی میدان محشر میں، آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین، فرشتے، دوسرے انبیاء، صدیقین اپنے رشتہ داروں کے لیے، قرابت داروں کے لیے جو گنہگار ہیں، ایمان والے ہیں، شرک اور کفر اکبر نہیں ہیں، یہ بات بار بار دماغ میں رہے۔ ہر کسی کے لیے جن کو اجازت بھی ملے گی سفارش کرنے کی، وہ کسی کے لیے بھی نہیں کہ مجھے اجازت مل گئی تو میں اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے سفارش کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہی کے لیے ہوگا جو توحید والے ہیں، جن کے عمل اعتقاد میں شرک نہیں ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حدیث کی بالکل صاف صاف دلیلیں موجود ہے، اور اہل سنت والجماعت کے تمام سلف اور خلف علماء کا متفقہ مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ تو جو لوگ جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے ان کے لیے سفارش ہوگی کہ یہ جہنم میں نہ جائیں۔ علامہ ابن ابی العز حنفی نے صفات موزونہ جس کی اجازت ہوگی اس کی قسموں میں ایک قسم یہ بھی بتائی کہ کچھ لوگ جو ہوں گے اہل اعراف، سورۃ الاعراف قرآن مجید میں ہے، اصحاب اعراف کا ذکر جس میں کیا گیا ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار، اور کچھ ایسے لوگ جو ایمان والے ہی ہوں گے لیکن ان کی نیکیاں، نامہ اعمال میں جب وزن ہوگا تو نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں، نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں ابتداءً، لیکن قرآن کا سیاق ہے کہ وہ جنت میں گئے نہیں ہوں گے لیکن اس کی امید رکھیں گے، جس میں اشارہ ہے کہ وہ بعد میں جنت میں جائیں گے۔ تو علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ اور دوسرے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے حق میں بھی انبیاء، صلحاء، فرشتوں کی سفارش ہوگی کہ وہ جنت میں چلے جائیں، نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی برائیاں زیادہ ہوگی، اہل ایمان میں سے جہنم کے مستحق ہوں گے، لیکن اللہ کی اجازت کے بعد ان کو موقع دیا جائے گا سفارش کرنے کا ان کے حق میں، انبیاء صالحین کو، اور ان کو معاف کر دیا جائے گا، جہنم میں داخلے سے وہ بچ جائیں گے۔ ہاں، اسی طریقے سے وہ لوگ جو کچھ مومنین جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جو جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایسے گنہگار، آپ کی امت کے افراد میں سے ایسے گنہگار لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی اور دوسروں کی بھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 مرتبہ کریں گے صحیح حدیثوں سے، جو حد تواتر کو پہنچتی ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کوئی منکر حدیث اس کا رد کرے، معتزلہ، خوارج اس کو نہیں مانتے تھے، بدعتیوں میں سے 2 گروہ ایسے گزرے ہیں، معتزلہ اور خوارج۔ میں بار بار ان کا ذکر کرتا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ آج پائے نہیں جاتے، خوارج ہیں،
معتزلہ اس نام سے نہیں ہے. آج جو لوگ بھی دنیا میں عقلیت کی بنیاد پر دینی باتوں کو سمجھتے ہیں، خاص طور سے عقیدے کی، ان کے یہاں معتزلہ کا ہی اصول کام کرتا ہے، عقل پرستی. اب وہ چاہے جس گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، اصول ان کا موجود ہے. تو ان کے یہاں ایک اصول یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے، گناہ کبیرہ کا کسی نے ارتکاب کر لیا، تو معتزلہ اور خوارج دونوں یہ مانتے تھے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. آج ہمارے یہاں جس طرح تحریکی لوگ، یہ اخوان المسلمین کے اور دوسرے سید قطب کی کتابوں میں، تفسیر میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ آج مسلمانوں میں لوگ مسجدوں کے منبر و محراب سے نماز پڑھا رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے، کافر ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے. پوری دنیا کے مسلمان اسلام سے خارج ہو گئے سوائے ان کے جو ان کی فکر کے حامل ہیں. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، منہج سلف کے بارے میں انشاءاللہ حوالے سے یہ باتیں پیش کروں گا. تو یہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اہل ایمان کے لیے، کس بنیاد پر؟ بعض گناہوں کے ارتکاب کی بنیاد پر. چنانچہ ان لوگوں کے نزدیک اگر کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، معتزلہ خوارج کے یہاں بالکل صاف یہ بات تھی، یہاں جو آج کے خارجی ہیں ان کے یہاں تھوڑی سی تفصیل ہوگی. وہ کہتے تھے کہ اگر ایک آدمی نے، ایک مسلمان نے زنا کر لیا، زنا کا ارتکاب کر لیا، یا سود کھا لیا، یا چوری کر لی، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، اور اب مر گیا تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ کافر ہے. اس میں الفاظ اور نام کے اعتبار سے خوارج اور معتزلہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے تو نکل جائے گا، کافر نہیں ہوگا. منزلۃ بین المنزلتین، دو مقامات کے بیچ میں ایک مقام پر رہے گا. کفر اور اسلام کے دو مقام کے بیچ میں ایک تیسرے مقام پر رہے گا، لیکن یہ مانتے ہیں کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. خارجی کہتے ہیں کہ اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا. اور اسی بنیاد پر، واقعہ تحکیم کی بنیاد پر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت امیر معاویہ نے جنگ صفین کے درمیان جو حکم تحکیم پر اتفاق کیا تھا، اور ایک طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ایک طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما حکم بن کر مقرر کیے گئے تھے، اس بنیاد پر خارجیوں نے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے تمام موافق صحابہ کرام اور مسلمانوں کو کافر قرار دیا. یہ وہی منہج ہے جو ان لوگوں نے صحابہ کو کافر دیا. آج سید قطب اور ان کے موافقین اور اخوانی جو لوگوں کو کافر دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے ووٹ دے دیا، ان لوگوں نے ایسا کیا تو کافر اور مشرک ہو گئے. دونوں ایک بات ہے، کوئی الگ بات نہیں ہے. مسلمانوں کو کافر کہنا، اور پھر حضرت علی جیسے لوگوں کو، صحابہ کو، جن کو جنت کی بشارتیں اور کیا کیا مقام حاصل ہے، ان کے مناقب کیا کیا ہیں، خارجیوں نے ان کو کافر قرار دیا. ایسے ہی آج کے بہت سارے یہ تحریکی اسی بنیاد پر، شدت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا گناہ کیا، قرآن حدیث کے مقابلے میں فلاں قانون کو نافذ کر کے رکھا ہے، تو جن ملکوں کے لوگوں نے رکھا ہے وہ سارے حکام کافر. ان کے یہاں کے وہ علماء جو ان کے موافقت میں ہیں، وہ علماء سارے کے سارے کافر. سب کو قتل کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، وہ مرتد ہو گئے. یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، کتابوں میں درج ہے، وہ آج اس پر عمل کر رہے ہیں. اور ہمارے ہندوستان کے سلمان ندوی صاحب اور فلاں اس قسم کے لوگ اس کی تائید میں، وہ یہاں بعض مصلحتوں کی بنیاد پر باتوں کو گھما پھرا کر کہیں، لیکن موقف ویسا ہی ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو بات تھوڑی سی پھیل گئی. خوارج اور معتزلہ اپنے اسی اصول کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جو جہنم میں چلا گیا ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی. لیکن ایک نہیں، دو نہیں، 5-7 نہیں، سینکڑوں حدیثیں، تعداد کے اعتبار سے بھی بہت ساری حدیثیں، اور درجے کے اعتبار سے بھی حد تواتر کو، متواتر، اس سے پہلے میں متواتر کی تعریف بیان کروں گا، ہر طبقے میں اتنے روایت کرنے والے ثقہ سچے راوی ہوں جن کا عادتاً بھی جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہو، ایسی روایت کو متواتر کہا جاتا ہے. قرآن ہم تک متواتر، تواتر سے پہنچا ہے. بعض حدیثیں بھی متواتر ہیں، تو یہ بھی متواتر درجے کو پہنچتی ہیں حدیثیں جن میں یہ تذکرہ ہے کہ ایمان والے جو جہنم میں جائیں گے ان کے حق میں اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اور بعض دوسرے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور فرشتے ان کے حق میں سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے. ہاں، جیسے جو شفاعت کبریٰ والی جو حدیث ہے، جس میں میں نے گزشتہ جمعہ کو درس میں بیان کیا تھا کہ حضرت آدم سے لے کر مختلف انبیاء کے پاس سے ہوتے ہوئے حساب و کتاب کی درخواست کریں گے، وہ ہو جانے کے بعد اسی حدیث میں بھی ذکر ہے
اور آپ بخاری مسلم اٹھائیے، اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ کیا جو جہنم میں چلے جائیں گے وہ مومنین جہنم میں جانے کے بعد نکالے جائیں گے؟ آپ نے کہا ہاں۔ وہ حدیث پڑھیے جس پر صحیح مسلم میں یہ عنوان لگایا گیا کہ سب سے آخری جنتی کون ہوگا، تو اس کا لمبا قصہ بیان کیا گیا، واقعہ کہ جہنم میں ہوگا، اللہ سے گزارش کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے عہد و پیمان کے بعد دہانے پر نکال کے کھڑا کرے گا، پھر وہ بعد میں درخواست کرے گا کہ میں اب کوئی سوال نہیں کروں گا، میرا چہرہ گھما دے، ہاں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، پھر وہ بھی مان لیا جائے گا، پھر جہنم سے کچھ دور کر دیا جائے گا، پھر تھوڑا اور دور، پھر اس کے بعد جنت کے دروازے پر، اور آخر میں وہ جنت میں داخلے کا سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو کتنا اپنا وعدہ خلافی کرتا ہے، جانے دے، یہ مت مانگ، اس کے مقابلے میں جو دنیا تو دیکھ کر آیا ہے ویسی دنیا فلاں فلاں، اس میں الگ الگ حدیث میں الگ الگ الفاظ ہیں کہ فلاں دنیا میں بادشاہ کی سلطنت تھی نا، کہا ہاں کیا ویسی چلے گی، اس کے مثل اور اس کے مثل اور اس کے مثل اور، وہ کہے گا بس بس بس، کہا جا اور اس کے 10 گنا زیادہ تجھ کو دیتا ہوں۔ آخری جنتی، اور وہ جب داخل ہوگا جنت میں تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ داخل ہونے کے بعد حوریں استقبال کرے گی تو وہ کہے گا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ الگ الگ الفاظ ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، ہلکا۔ کون؟ ان لوگوں کو بخاری مسلم کی بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے ان کو جنتیوں کے درمیان جہنمیون کہا جائے، اور دوسرا ذکر بھی الفاظ ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں دعا کریں گے، امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ آپ کو کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں، ہاں ایسا کوئی شخص ہو جس کے دل میں رائی دانے کے جو کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اسے آپ نکال لیں، یہ پہلی اجازت ملے گی، ان کو نکالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آپ امتی 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 کہیں گے، پھر آپ کو کہا جائے گا کہ جاؤ جس کے اندر اس کا آدھا ہو، جو کہ آدھے دانے کے برابر، مثقال ذرہ، ذرے برابر، ذرے سے بھی کم تر، اس سے ادنا، پھر آپ کو دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی، 4 مرتبہ آپ کو اجازت ملے گی، اور دوسرے اہل ایمان کو بھی۔ لیکن میں پھر بات کہوں، یہی شرط کہ ان کے اندر شرک اکبر کفر اکبر اگر ہوگا تو ان کے لیے اجازت۔ یہاں دیکھیے کہ جس کے دل میں ایمان ہو، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، اس کے باوجود کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کتنی صریح دلیل کا انکار کر رہا ہے۔ رائی کے دانے کے، کیا جو کے دانے کے برابر، اس سے کم اس سے کم اس سے کم، تو یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے نا۔ اور جو پہلے سب سے جنت میں جانے والے ہیں، جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے، وہ ایمان میں سب سے اونچے اور اعلیٰ ہیں، اور یہ سب سے ادنا ایمان والے ہوں گے جو سب سے اخیر میں جنت میں جائیں گے، جہنم میں جانے کے بعد نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے، لیکن ان کے اندر ایمان ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، توحید ہوگی۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جہنم میں داخل ہو جائے گا تو اس کے لیے بھی اجازت ملے گی جو کہ وہ جہنم سے نکالا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل ذنوب گنہگار لوگوں کے لیے، اپنی امت کے گنہگار لوگوں کے لیے سفارش، یہ صحابہ تابعین جو احسان کے ساتھ اللہ کے رسول کے صحابہ کی اتباع کرنے والے ہیں، اور تمام مسلمانوں کے ائمہ کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ اس کا اہل بدعت میں سے بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، خوارج، معتزلہ اور ان کے علاوہ کچھ لوگ، ہاں، وقال ہؤلاء، اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ من يدخل النار لا يخرج منها، جو جہنم میں داخل ہو جائے گا اس سے نکلے گا نہیں، لا بشفاعت ولا بغیرها، نہ سفارش کے ذریعے سے اور نہ سفارش کے علاوہ کسی اور ذریعے سے۔ جبکہ یہیں رک کر میں ایک اور بھی روایت بیان کر دوں، میرے سامنے ہے لیکن وقت کم ہے، صرف میں اشارہ کروں، بخاری مسلم وغیرہ میں ایک روایت ہے کہ سارے لوگوں کی سفارش ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ بذات خود فرمائے گا کہ شفاعت الشافعون، شفاعت النبیون والملائکہ وشفاعت الملائکہ والصالحون، الگ الگ الفاظ ہیں حدیث میں کہ نبیوں نے سفارش کر لی، فرشتوں نے سفارش کر لی، نیک بندوں نے اور سفارش کرنے والوں نے سفارش کر لی، فلم یبق الا ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی بچا نہیں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی جہنم میں فیقبض قبضۃ من اہل النار، جہنم میں اپنا ایک مٹھا ڈال کر نکالے گا۔ اس سے اللہ کے لیے قبضہ یا مٹھا ثابت ہوتا ہے، اور بھی قرآن کی آیتوں میں بھی ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو ایک بڑی تعداد نکالے گا ایسے ایمان والوں کی جنہوں نے کبھی بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا،
اور ان کو جہنم سے نکالے گا اللہ تبارک۔ یہ سفارش کے بغیر اللہ تعالیٰ خالص اپنے رحم و کرم کی بنیاد پر نکالے گا۔ اور یہی میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ یہ جو سفارش ہوگی جس کو اللہ اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو ان کے حق میں کرو، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو بیان کیا، میں نے آیت الکرسی کی تفسیر میں اس کو بڑی مفصل انداز میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے علامہ ابن تیمیہ کی جو عبارت کے بعد کتاب التوحید میں نقل کی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کہے گا کہ تم سفارش کرو اور ان کے لیے کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے تو ایسے ہی معاف کر سکتا ہے نا، پھر کیوں ایسا کرے گا؟ تو کہا کہ یہ جو اللہ کے برگزیدہ نیک اور دوسروں کے مقابلے میں اونچے ایمان اور اعلیٰ درجے کے مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر فضل و کرم کرنا چاہے گا، ان کو عزت و اعزاز سے نوازنا چاہے گا اور لوگوں کے سامنے یہ بتانا چاہے گا کہ ان کا درجہ میرے نزدیک اونچا ہے، اس لیے ان سے کہے گا کہ تم سفارش کرو۔ اور جو گنہگار مومنین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی کہ ان کو معاف کرے گا، اللہ کی ہی خواہش کی مشیت اور ارادہ فیصلہ ہوگا کہ ان کو معاف کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کے لیے کہے گا کہ ان کے لیے سفارش کرو، تم لوگ کرو۔ یہ اس سفارش کی حقیقت ہے، اللہ کے اختیار والی بات ہے، انسان کے اختیار میں، کسی نبی پیغمبر فرشتے کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کرے، دباؤ ڈالے یا اس طرح کا ماحول بنائے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیز دینے پر مجبور ہو جائے، ایسا معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی دینا چاہے گا، لیکن ایسا کرنے کے لیے اہل ایمان میں جو اعلیٰ درجے کے ہیں ان کو اعزاز سے نوازے گا کہ تم سفارش کرو، اور جو کم درجے کے ہیں ان کو معاف کرنا چاہے گا، اپنا فضل و کرم ان پر کرنا چاہے گا کہ ان کے لیے کرو۔ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوگا، یہ اس سفارش کی حقیقت ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایسا مانتے ہیں کہ جو مسلمان ہو یا غیر مسلم جب جہنم میں داخل ہو گیا تو جہنم سے نکلے گا نہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا تو وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا، اور جو جہنم میں داخل ہو گیا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہاں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی شخص کے اندر ثواب اور عقاب، اجر و ثواب، انعام اور سزا، دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ ان شفاعت کے منکرین نے، یہ لوگ جو شفاعت کے منکرین ہیں، یہاں اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے، میں اس کا ذکر کر دوں جو شرح العقیدہ طحاویہ میں ہے، کہ یہ لوگ ایک سفارش کو مانتے ہیں، وہ یہ کہ جنت میں جو لوگ چلے جائیں گے مومنین، جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کو جو درجہ اور مقام حاصل ہوگا، ان کے لیے ایک سفارش یہ بھی ہوگی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، کہ ان کے اس مقام اور مرتبے کو اور اونچا کر دیا جائے جن کے جو اپنے عمل کے وجہ سے وہ حقدار بنے، اس درجے سے زیادہ اونچا درجہ ان کو دیا جائے، یہ ایک سفارش ہوگی۔ اس سفارش کو خوارج اور معتزلہ جو باقی سفارشوں کا انکار کرتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں۔ بہرحال ان دو سفارشوں کا، شفاعتوں کا انکار کرنے والے دلیل کیا دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس، کوئی ہستی، کسی نفس کسی ہستی سے کچھ بھی فائدہ، کسی ہستی کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور تم کہتے ہو کہ سفارش قبول کی جائے گی، یہ ان کا کہنا ہے۔ ہاں، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی ان سے کوئی عدل یعنی فدیہ اور بدلہ لیا جائے گا کہ چلو کچھ پیسہ یا کوئی چیز بدلہ دے دو اور عذاب سے بچا لو، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اگر کافر لوگ قیامت کے دن دنیا اور دنیا کے اندر کے جتنے بھی موجود ہیں، اتنا سونا بھی اگر دے دے میں تو بھی عذاب سے پہلے تو ان کو یہ ملے گا نہیں، اگر مل بھی جائے اور وہ دینا چاہیں کہ یہ لے لے پروردگار اور ہم کو عذاب سے چھٹکارا دے دے تو ایسا ہوگا نہیں، قرآن کی آیت کہتی ہے۔ بہرحال اس آیت میں یہ ہے کہ ان سے شفاعت، سفارش اور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان یہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں روزی عطا کی ہے ان میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلہ، جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، لین دین اور سودا ہوگا، ہاں، اور نہ ہی دوستی یاری ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی۔ یہ اس آیت سے بھی استدلال کیا۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہ ظالموں کا نہ کوئی وہاں دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ ہاں، یہ سورہ غافر کی آیت ہے۔ اور آخری آیت جو انہوں نے پیش کی ہے کہ قرآن کا ارشاد ہے سورہ مدثر میں کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ یہ چند آیتیں ہیں جس سے انہوں نے یہ دلیل دی کہ
قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے یا جو گنہگار ہوں گے، عذاب کے مستحق ہوں گے، ان کے لیے کوئی بھی سفارش کام نہیں آئے گی، قرآن کی آیتیں کہتی ہیں۔ تو اس کا جواب اہل سنت والجماعت کے علماء نے یہ دیا کہ یہ جو ان آیتوں میں سفارش کا جو رد کیا گیا ہے، شفاعت کا رد کیا گیا ہے، اس کا دو جواب ہے۔ پہلا جواب یہ کہ انہا لا تنفع المشرکین، کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی مشرکین کو۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ ابو طالب کے لیے تخفیف عذاب کی اجازت ملے گی، جہنم سے نکلنے کی کا فائدہ نہیں دے گی۔ تو مشرکین کو کوئی فائدہ نہیں دے گی لوگوں کی سفارش، بلکہ اجازت بھی نہیں ملے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ سورہ مدثر کی جس آیت کا تذکرہ کیا اس سے پہلے کی آیتیں پیش کی انہوں نے کہ جہنمیوں سے لوگ پوچھیں گے، جنت والے، ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کا ایک نام ہے، سقر میں تم کو کس نے ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہی ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ نماز اللہ کا حق ہے، کھانا کھلانا بندوں کا حق ہے، دونوں میں سے ایک ایک کا ذکر کیا کہ نہ اللہ کا حق ادا کرتے تھے نہ بندوں کا حق ادا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ٹھٹھا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہاں یہ شریعت کے باتوں کا رد کرتے تھے، ہنسی مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم الدین یعنی قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے۔ یہ اسباب ہیں ہمارا جہنم میں آنے کے اسباب ہیں۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس الیقین یعنی موت آ گئی، ہم اسی حالت میں جیتے رہے اور زندگی گزار کے موت کے شکار ہو گئے۔ فما، اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کہ اب ان لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ کن لوگوں کو؟ جو یوم الدین کا انکار کرتے تھے، جو دین کا مذاق اڑاتے تھے، جو نمازی نہیں تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہ کفار اور مشرکین ہیں۔ انہوں نے کہا تو یہ لوگ جو کہ کفار ہیں، کفار ہونے کی وجہ سے سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ ایک جواب ہوا کہ قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مشرکین کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ دوسرا جواب کہ انہ یراد بذالک الشفاعۃ التی یثبتها اہل الشرک، کہ جس سفارش کا اللہ نے قرآن میں رد کیا، انکار کیا ہے کہ یہ سفارش نہیں ہوگی، وہ شفاعت ہے جس کو مشرکین اہل شرک جس کو سمجھتے ہیں، اور ان کے مشابہین جو اہل کتاب ہیں دنیا میں، جو مسلمانوں میں جو بدعتی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سفارش کی طرح اللہ کے پاس بھی سفارش ہوگی۔ ہم نے اپنی طرف سے متعین کر دیا کسی بابا کی قبر پہ جا رہے ہیں تو وہ قبر والا ہمارا سفارشی بن جائے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر، جیسے دنیا میں جس کے پاس سفارش ہوتی ہے، شفاعت ہوتی ہے، اس کی اجازت نہیں لی جاتی، ایسے ہی اللہ کے پاس بھی کوئی بھی چاہے گا تو سفارش کر دے جو اس کا مقرب ہوگا۔ تو یہ جو اہل شرک اور ان کے مشابہین اہل کتاب ہیں، بدعتی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی لوگوں کا ایسا مرتبہ اور مقام ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے لگیں گے، اس سفارش کا رد ہے۔ جیسا کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہیں، ایسی سفارش اللہ کے پاس نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے پاس شفاعت بالاذن ہوگی۔ یہاں جو ہم نے کتاب دیکھی ہمارے بریق الجمان میں یہ مضمون پورا ہوتا ہے۔ وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، 2-4 منٹ میں لے کے چاہتا ہوں کہ 1-2 باتوں کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ یہ مضمون پورا ہو جائے، اور اگلا درس جو جنت اور جہنم سے متعلق ہے، ایمان بالآخرہ سے آخری پڑاؤ، اس پر ہم اگلے درس میں جا سکیں۔ یہاں میں تذکرہ کروں گا کہ شفاعت کے باب میں ابھی بھی کچھ تشنگی یا لوگوں کو محسوس ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ دنیا میں ہم جب دعا کرتے ہیں، میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا، تو شفاعت اور وسیلہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ جس کو شفاعت کا ذریعہ مانا جاتا ہے، ان کو وسیلہ سمجھ کر ان کو پکارا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ ہمارے یہاں دعا کرتے ہیں کہ فلاں کے بدلے میں، طفیل میں، صدقے میں، اس کے جاہ و مرتبہ کے بدلے میں تو اللہ تعالیٰ مجھے دے دے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں فلاں انسان بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، بندہ نیک ہے، اللہ سے کہوں کہ اے اللہ میں اس کے، وہ نمازی ہے، وہ نیک بندہ ہے، وہ اچھا ہے، اس کے طفیل میں تو مجھے معاف کر دے، تو اگر وہ نیک ہے تو آپ کو کیوں معاف کیا جائے؟ اگر میں یہ کہوں کہ آج موسم بڑا اچھا ہے، آج ایسا ہے، اس لیے آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیجیے، تو موسم اچھا ہے تو میں کیوں 1 لاکھ روپیہ دوں؟ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ ایسے ہی کوئی آدمی بہت نیک ہے، پسندیدہ ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، سب کچھ ہے،
تو اس کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ آپ کو کیوں بخشے؟ یہ کیا بات ہے؟ اس کا کوئی تعلق اور تک ہی نہیں. ہاں تو شفاعت شخصیات کا اس طرح لگانا یہ جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ شخصیات کا وسیلہ لگانے کے قائل ہے، یہاں تک کہ میں نے پچھلے دروس میں ذکر کیا اور پھر سے نام لے کر ذکر کروں. بریلویوں کی بات چھوڑیے، جن کو ہمارے یہاں لوگ اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت نہیں ہے. بریلویوں کی بات چھوڑیے، ہمارے یہاں دیوبندی حضرات، ہاں تبلیغی جماعت اور ان لوگوں کے، ان کے یہاں وہ واقعہ بڑے دھوم سے بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، فضائل اعمال میں ان کے یہاں ہیں، تو آپ نے نبی کا وسیلہ لگا کے جو ہے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ محمد میرے برگزیدہ پسندیدہ بندے ہیں، محبوب بندے ہیں؟ تو کہا جب تجھے پیدا کیا تو میں نے تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے سمجھ لیا کہ تو اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملائے گا جو تیرا بہت محبوب اور پسندیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیا. میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور آپ بار بار سنتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے. اس سے استدلال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. توجیہ اور تفصیل میں جانے کی فی الحال ضرورت نہیں. دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہاں کسی نبی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا تذکرہ نہیں ہے. اگر آپ کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی اور یہ چیز مفید ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور ذکر کرتا. بلکہ آپ دیکھیے کہ قرآن میں مختلف انبیاء کی مختلف دعائیں موجود ہیں، خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکھائی بھی بہت سی دعائیں موجود ہیں. کسی بھی دعا میں کسی نبی، پیغمبر اور شخصیت کے وسیلے کا کہیں ذکر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ثابت شدہ دعائیں ہیں، کسی میں اس طرح کے وسیلے کا ذکر نہیں ہے. صحابہ نے نہیں کیا. ہاں میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا کہ کچھ لوگ بعض استدلالات کرتے ہیں، لیکن یہاں اس کو جاننے سے پہلے دو جملے میں یہ جان لے کہ 3 وسیلے جائز ہیں. 3 وسیلے جائز ہیں اللہ کے جناب میں. ایک تو یہ کہ اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لگا کے آپ دعا مانگیں. اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کر. اگر رحم مانگ رہے ہیں تو اللہ کے رحمان و رحیم کے نام کا حوالہ دیجیے. بخشش اور مغفرت مانگ رہے ہیں تو اے اللہ تو غفور ہے، تو تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، میری توبہ کو قبول کر لے. اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، اور یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہترین نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. یہ اللہ نے حکم دیا، اس کی برکت ہے اللہ کے ناموں کی. تو سب سے اعلیٰ وسیلہ اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ. دوسرا وسیلہ جو جائز ہے وہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، کہ اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، تیرے دین کی تصدیق کی، میں ایسے ایسے ہوں، اگرچہ میرے اندر کوتاہی ہے لیکن میں تجھ کو، تیری توحید کا ماننے والا ہوں، تجھ سے مانتا ہوں. اپنے اعمال کا وسیلہ لگا کے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، بخش دے. 3 غار والوں کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے بخاری مسلم میں، کہ 3 لوگ بنی اسرائیل کے غار میں پھنس گئے، طوفان تھا، دہانا بند ہو گیا. تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا. ایک نے اپنے والدین کی فرما برداری کا، ایک نے زنا سے اپنے بچ جانے کا، کہ جب زنا کرنے پر بالکل آمادہ ہو گیا اپنے مفلوق الحال خاتون کی مدد کے حوالے سے، اور جب اس نے اپنے آپ کو مجبور ہو کر حوالے کیا تو اس نے رو کر کہا کہ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈر گیا اور ہٹ گیا. اس عمل کا حوالہ دیا. مزدور کی مزدوری دینے کا حوالہ کیا تیسرے نے. ہر ایک کی دعا پر پتھر تھوڑا تھوڑا سرک گیا. یہ دعا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ مجبور بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے. ہم کو پریشانی آئے تو اللہ سے مانگیے. تو اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے، حوالے سے مانگا جا سکتا ہے. انہوں نے دنیا میں اپنا بچاؤ مانگا، لیکن علماء یہاں وضاحت کرتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کے بدلے میں اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی چیز مانگیں اللہ سے جو آخرت میں مفید ہے. دنیا ہی میں آپ نیکیاں جو بھی کر رہے ہیں دنیا ہی میں اس کا بدلہ لے لیں گے تو آخرت میں کیا رہے گا. تو بہرحال یہ دوسرا جائز وسیلہ ہے. اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، میں نے صرف اشارہ کیا، وقت کم ہے. تیسرا جائز وسیلہ دعا کے لیے جو ہے وہ کسی نیک متقی پرہیزگار زندہ آدمی کی دعا. نیک متقی پرہیزگار اور زندہ، اسی لیے ہمارے یہاں آج کل رواج ہے، اور ایک ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اہل علم کہنا ہے کہ ہر کس و ناکس سے یہ کہنا کہ دعا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. خاص طور سے ایسا آدمی جو کھلے طور پر فسق و فجور میں مبتلا ہو، حرام خوری کرتا ہو، سود بیاج کا لین دین کر رہا ہے، شراب نشے کا عادی ہے. ایسے سے آپ اگر کہتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھنا، تو آپ ایک اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے، مخالفت کرنے والے کو عزت دے رہے ہیں. یا کسی بدعتی اور مشرک سے یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ اہل علم کی ضمنی تفصیلات ہے. نیک ہو، قرآن حدیث پر عمل کرنے والا، صحیح عقیدے کو ماننے والا شخص. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک دیہاتی آیا، بخاری مسلم کی حضرت انس کی روایت ہے کہ مال ہلاک ہو رہے ہیں،
جانور مر رہے ہیں, کھیتیاں سوکھ رہی ہیں, اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے. آپ نے ہاتھ اٹھایا, دعا کی. حضرت انس کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نے یہ درخواست کی اور دعا کی شروعات کی, آسمان صاف تھا, کوئی بادل نہیں تھا. سیلا کی پہاڑی اور ہمارے درمیان کوئی نہیں, سیلا پہاڑی جو ہے مدینہ کے اطراف میں ہے, اس کے پیچھے سے اچانک ایک بادل جو ڈھال کی طرح گول تھا اٹھا, ہمارے سروں پر آیا, پھیلا, بارش شروع ہو گئی. اور اتنی بارش ہوئی کہ ہمارے مسجد سے نکلنے سے پہلے اتنا پانی ہو گیا کہ پانی میں ہم کو ہل کر جانا پڑا اس میں داخل ہوتے. اور پھر دوسرے جمعہ بھی وہ تک بارش جاری رہی, اور وہی شخص یا دوسرا آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اب تو پانی کی وجہ سے تک تباہی ہو رہی ہے, آپ دعا کیجئے کہ یہ پانی اللہ تعالیٰ دوسری طرف برسائے. اللہ کے رسول نے دعا کی, حوالین لا علینا, اطراف میں ہو, ہم پر نہ, پہاڑ پر ہو, پہاڑیوں پر, جنگلوں میں بارش ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دعا کرانے آتے تھے. اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو تحت پڑا, حضرت عمر فاروق نے عباس اللہ کے رسول کے چچا سے استسقا پڑھوائی. یہ میں خاص ذکر کر دوں, اہل بدعت, اہل شرک, بدعتی لوگ اس حدیث سے جو بخاری وغیرہ میں ہے یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے حضرت عمر نے عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لگایا. روایت کی تفصیل میں نے جیسا کہ عرض کیا, آیت الکرسی کی تفصیل پیغام قرآن کے دروس میں میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا, صرف اشارہ کرتا ہوں, اگر کوئی تفصیل چاہتا ہے تو ان دروس کا وہ سن سکتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا وسیلہ حضرت عمر نے نہیں لگایا بلکہ ان کی دعا کا وسیلہ لگایا. اور اس کی کئی وجوہ ہے, کم سے کم 5 وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اگر شخصیت کا وسیلہ لگانا ہوتا, جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگانا ہوتا, تو رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کا جاہ و مرتبہ تو اللہ کے پاس ویسے ہی تھا. حضرت عمر نے ان کا کیوں نہیں لگایا؟ اور ایک اصول ہے کہ آپ کی جتنی شدید حاجت ہوتی ہے, جتنی شدید ضرورت ہے, جتنی بڑی مصیبت ہوگی, اس مصیبت سے نکلنے کے لیے آپ اتنا بڑا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں دنیا کے اندر. تو پورے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا, اس قحط کو دور کرنے کے لیے اللہ کے حضرت عمر فاروق بڑا وسیلہ پکڑتے نا. شخصیت کا وسیلہ جائز ہوتا تو اللہ کے رسول کا وسیلہ اختیار کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار نہیں کیا. آپ کو چھوڑ کر حضرت عباس کا وسیلہ لگانا, ان کو کہنا کہ آپ نماز پڑھائیے, دعا کیجیے, استسقا کی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر فاروق اور تمام صحابہ یہ جانتے تھے, یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آپ کی دعا کے ذریعے آپ کی زندگی میں ممکن تھا, آپ کی وفات کے بعد نہیں. یہ میں نے اختصار کے ساتھ جواب دیا ہے, تفصیل کے لیے آپ وہ سن سکتے ہیں. ایک روایت اور لوگ پیش کرتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ابو داؤد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے, اور اللہ کے رسول نے کہا کہ دعا کیجیے میں دیکھنے لگوں. تو آپ نے ان سے جو بھی کہا, صبر کرو اور یہ کر لو, چاہو تو دعا کر دوں. آپ نے کہا ہاں صبر بھی کروں گا, جنت بھی چاہیے, لیکن آپ میری نگاہ کے لیے, بینائی کے لیے بھی دعا کیجیے. تو آپ نے ان کو عمل بتایا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو, اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو کہ اے اللہ, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تجھ سے سوال مانگتا ہوں, آپ کی سفارش کو پروردگار میرے حق میں اور میری سفارش کو نبی کے حق میں تو قبول کر لے اور مجھے بینا بنا دے. یعنی میری شفاعت اللہ کے نبی کے لیے, اللہ کے نبی کی شفاعت میرے لیے قبول کر لے. اس سے بدعتی حضرات اور یہ ناجائز حرام شفاعت کو ثابت کرنے والے یہ بولتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے خود سکھایا اس نابینا شخص کو کہ اللہ کے نبی کی سفارش کو تو میرے لیے قبول کر لے, اتنا ہی پیش کرتے ہیں. اسی روایت میں یہ بھی تو ہے نا کہ میری سفارش کو نبی کے حق میں, یعنی اللہ کے رسول نے ان کی سفارش اختیار کی, یہ ماننا پڑے گا نا. اگر آپ اس سے یہ ثابت کرتے ہو کہ انہوں نے نبی کا وسیلہ لیا, تو اسی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی نے صحابی کا وسیلہ لیا کم درجے والے سے. کیا یہ آپ مانتے ہیں؟ کوئی نہیں مانتا. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہنے آئے تھے. زندہ آدمی کی دعا جائز وسیلے میں سے ہے, اور آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا, اور آپ نے دعا کی, اور پھر آپ نے نیک عمل بھی سکھایا. تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اگر وسیلہ بنا کے کرنا نابینا کے بینا ہونے کا ذریعہ ہوتا تو یہ دعا سب دنیا کے تمام مسلمان نابیناؤں کو بتائی جاتی کہ آپ یہ دعا پڑھو, 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ کی بینائی آ جائے گی. لیکن ایسا صحابہ, تابعین, تبع تابعین, تاریخ میں کسی نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا. اب دنیا میں جو لوگ وسیلے کی, ناجائز وسیلوں کی دعوت کی دلیلیں دیتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کی, میں نے خود سنا ایک بریلوی عالم صاحب نے بڑے تمطراق سے قرآن سے دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور صلاۃ سے تم مدد طلب کرو. سورہ بقرہ کی آیت ہے 2 جگہ.
صبر اور صلات سے. یہ آخری بات کہہ رہا ہوں. صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے تم مدد چاہو. استعینوا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو مادہ ہے نا نستعین, تو دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ صبر سے مدد پکڑو اور نماز سے. تو بریلوی عالم نے پبلک سے سوال کیا, عوام سے, حاضرین سے, کہ یہ بتاؤ کہ کیا صبر اللہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. نماز اللہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں. تو اب صاحب فرما رہے ہیں, استدلال کر رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ صبر اللہ نہیں ہے, نماز اللہ نہیں ہے. صبر اللہ والا ہے, نماز اللہ والی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ گویا حکم دے رہا ہے کہ اللہ والے سے اور اللہ والی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اور نعرے لگانا شروع, مارے گھٹنا ٹوٹے سر. یہ ہے قرآن حدیث کو توڑنا مروڑنا. جس چیز کو قرآن حدیث رد کر رہے ہیں اس کو ثابت کرنا, اور جس کو قرآن حدیث نے ثابت کیا اس کو گھما پھرا کے کچھ اور بتا دینا. بتائیے کہ نماز اور روزہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا عمل ہے, اور ہم نے جائز وسیلے میں سے ایک قسم کیا پڑھی کہ انسان اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کر سکتا ہے. اب نماز بھی انسان کا عمل ہے, صبر بھی انسان کا عمل ہے. یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ اللہ پر دباؤ ڈالنے والے وہ شخصیات نہیں ہے جیسے دنیا میں ہم سفارشی کے اور شفاعت کے لیے کسی شخصیت کو اختیار کرتے ہیں. کتنا گھناؤنا مذاق ہے قرآن و حدیث کو کھلواڑ بنانے والا. جب آدمی شرک اور بدعت کے راستے پہ, گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے تو نہ صرف یہ کہ حق سے دور ہوتا ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے کلام اور رسول کی حدیثوں کے ساتھ گستاخیاں کرتا ہے, توڑ مڑوڑ کرتا ہے, کھلواڑ کرتا ہے. اس کے ذریعے سے اپنی آخرت خراب کرتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا. سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. عالم ہونے کے نام پر اس طرح خود گمراہ ہونا, دوسروں کو گمراہ کرنا صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان نے صحیح عقیدے کو قرآن و حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے, صحابہ کی تصریحات سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یہ ہم نے شفاعت سے متعلق کچھ بنیادی باتیں, اہم باتیں جانی ہیں. اب ایک اور بات یاد آ گئی ایک جملے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے شاید پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگانے کی 3 شکلیں ہیں. کہ ایک تو یہ کہ آپ پر ہم ایمان لائے, یہ وسیلہ لگائیں کہ اے اللہ ہم تیرے نبی اور تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں, اس کی اتباع کرتے ہیں, اس کی اطاعت کرتے ہیں, ان پر ایمان رکھتے ہیں, لہٰذا تو ہماری بخشش کر دے. ایک وسیلہ لگانا یہ ہوا, یہ جائز ہے اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے, اطاعت کی, فرما برداری کی. یہ اللہ کا حکم ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اب یہ کر کے ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو یہ ہمارے نیک عمل کا وسیلہ ہو. ایک طریقے کا یہ وسیلہ ہوا. دوسرا وسیلہ جو اللہ کے رسول کی شخصیت کا جائز تھا وہ اب نہیں ہو سکتا, وہ آپ کی حیات طیبہ میں, جب آپ دنیا میں صحابہ کرام کے بیچ موجود تھے تو آپ کے پاس آ کر آپ سے دعا کی درخواست کر کے کچھ چیز مانگی جائے اللہ سے, یہ وسیلہ بھی جائز تھا جو اب نہیں ہو سکتا دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد. تو آپ کی شخصیت کی دعا اور آپ پر ایمان لانا, اتباع کرنا, یہ بھی وسیلہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ آپ ایمان و اطاعت کے حقدار ہیں اللہ کے حکم سے. تیسرا وسیلہ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت, جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگانا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں, صدقے میں, شخصیت کے بدلے میں, جیسا کہ وہ آدم علیہ السلام کی جھوٹی حدیث بیان کی جاتی ہے, جیسا کہ ہمارے یہاں دیوبندی حضرات مانتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کرتے ہوئے شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھ دیا کہ مستقل سمجھ کر کسی سے مدد کرنا, استعانت کرنا جائز نہیں ہے, لیکن ذریعہ سمجھ کر کیا جا سکتا ہے. اور یہ شرک کا دروازہ کھول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنے کو جائز. علماء دیوبند کے عقائد کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی جا سکتی ہے. میں واضح طور سے بیان کر رہا ہوں اللہ کے اس گھر میں پوری ذمہ داری اور علی وجہ البصیرہ, دین اور دلیل کی بنیاد پر کہ یہ بالکل کھلا ہوا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وسیلہ لگا کر بھی دعا مانگنا جائز نہیں ہے. اس پر جو صحیح دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اس کا معنی غلط بیان کیا جاتا ہے, اور باقی جو دلیلیں ہیں جیسے کہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے میرے جاہ و مرتبہ کے طفیل میں مانگو, اس لیے کہ میرا جاہ و مرتبہ فإن جاہی عند اللہ عظیم, میرا جاہ و مرتبہ اللہ کے پاس بہت عظیم ہے. تو اللہ کا مرتبہ, اللہ کے رسول کا جاہ و مرتبہ عظیم تو ہے, لیکن یہ روایت حدیث کی کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے, من گڑت حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو جاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.